بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کی کون کون سی سنتیں ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اگر آپ اس کے آداب کا خیال رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم سنت طریقے سے کھانا کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ اسلام میں کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ کھانا کھانے کی سنتیں: نمبر 1، کھانا بیٹھ کر کھایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا، ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے، اور اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو پڑھ لیں۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ۔ نمبر 3، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ نمبر 4، کھانا برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ نمبر 5، کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ نمبر 6، کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی جہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا، پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ نمبر 7، کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ نمبر 8، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہو تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے اور دوسرے کو پانی کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ نمبر 9، کھانا مل بیٹھ کر کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ نمبر 10، کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے۔ نمبر 11، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پوچھے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ نمبر 12، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی
نہیں کی جاتے۔ اگر کسی برتن میں کئی قسم کی چیزیں ہیں جیسے کئی طرح کے پھل یا کئی طرح کی مٹھائی، اس وقت جس چیز کو جی چاہے جس طرح سے چاہیں اٹھا لیں۔ کسی پھل کے ٹکڑے ہوں یا کھجوریں ہوں یا انگور کے دانے ہوں یا مٹھائی تو ایک ایک کر کے اٹھائیں، بہت سارے ایک ساتھ نہ لیں۔ جب کھانا کھا چکے ہوں تو اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دیں، سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے۔ اگر اپنے ساتھی سے پہلے کھانا کھا لیں تب بھی اس کا ساتھ دیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں تاکہ وہ شرم کی وجہ سے بھوکا نہ اٹھ جائے، اور اگر کسی وجہ سے اٹھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیں۔ مہمان کی خاطر کریں اور خود مہمان بن کر جائیں، تو اتنا مت ٹھہریں کہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے۔ اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہو جیسے کچی پیاز اور لہسن وغیرہ اور محفل میں بیٹھنا ہو تو پہلے منہ صاف کریں تاکہ منہ میں بدبو نہ رہے۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیں اور ہضم کر کے سوئیں۔ دیر سے کھانا کھانے سے اور کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے بہت سی بیماریاں آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، لہٰذا کھانا وقت پر کھا لیا جائے اور اسے ہضم کر کے بعد میں سویا جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی مفید اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔